خدا کی قسم ہے مجھے ان وہابیوں پر جو بندیوں پر ترس بڑا آتا ہے، ویسے نہیں میں تڑپتا یار خدا کے لیے ایک ہو جاؤ، اس لیے کہ یہ بیچارے محنت بڑی کرتے ہیں لیکن چند باتوں کی وجہ سے اپنی ساری محنت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ باتیں کیا ہیں؟ ترس آتا ہے ان پر، محنت بڑی کرتے ہیں بیچارے، جگہ جگہ پھرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے ایک بزرگ ہیں دونوں کے، وہابیوں کے بھی دیوبندیوں کے بھی، ان کا نام ہے شاہ اسماعیل دیلوی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں 3 جگہ لکھا ہے صرف اللہ کو مانو، کسی اور کو مت مانو، یہ 3 جگہ لکھا ہے انہوں نے، صرف اللہ کو مانو کسی اور کو نہ مانو۔ ان کی بات سامنے رکھو اور قرآن کی یہ آیت پڑھ لو، کیا ہم نے صرف اللہ کو ماننا ہے یا سب کو ماننا ہے؟ سب کو ماننا ہے نا۔ ہاں ایک بات ہے معبود اللہ کو ماننا ہے، مصطفیٰ کو اس کا محبوب ماننا ہے۔ ہم بڑے پیار سے انہیں سمجھاتے ہیں خدا کے بندو اپنی محنتیں ضائع نہ کرو، اور محبوب علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرو گے تو پھر ہوگا کیا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ بس میں یہی ان کو سمجھاتا ہوں، اور خدا کے بندو یہ جو تمہارے مولوی صاحبان نے یہ باتیں لکھی ہیں ان سے توبہ کر لو، کیوں اپنی محنت ضائع کرتے ہو؟ اس لیے بھی جاتا ہوں ان کے پاس، جب ملنے آتے ہیں پھر سمجھاتا ہوں، یہی سمجھاتا ہوں کہ اپنی محنت ضائع نہ کرو۔ یہ امت جو بکھری پڑی ہے تمہارے ان 4 مولویوں کی وجہ سے بکھری پڑی ہے۔ اللہ کی قسم ہے آج بھی یہ ان باتوں سے برات کا اظہار کر دیں، توبہ طائب ہو جائے، ہمارے سر کا تاج ہیں بھائی، کیونکہ ہم نے کوئی اپنی جد تھوڑی پیٹنی ہے، ہم تو رسول اللہ کا پیغام آگے پہنچانا چاہتے ہیں۔ جو غلام ہے رسول اللہ دے اسی غلام ہونا دے۔ ابو بکر نبی پاک کے غلام بنے، ہم ابو بکر کے غلام بنے، عمر نبی پاک کے غلام بنے، ہم عمر کے غلام بن گئے، عثمان نبی پاک کے غلام بنے، ہم عثمان کے غلام بنے، علی نبی پاک کے غلام بنے، ہم علی کے غلام بن گئے، حسن نبی پاک کے غلام بنے، ہم ان کے غلام بن گئے، حسین نبی پاک کے غلام بنے، ہم ان کے غلام بن گئے، اور ابو حنیفہ ان کے غلام بنے، ہم ان کے غلام بن گئے، شافعی مالک امام احمد بن حنبل نبی پاک کے غلام بنے، ہم ان کے غلام بنے، اور داتا صاحب نبی پاک کے غلام بنے، غوثی اعظم نبی پاک کے غلام بنے، خواجہ غریب نواز نبی پاک کے غلام بنے، مجدد الف ثانی نبی پاک کے غلام بنے، اعلیٰ حضرت نبی پاک کے غلام بنے، میرے ابا جی نبی پاک کے غلام بنے۔ تو جو غلام رسول اللہ دے اسی غلام انا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ اپنے موضوع کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ آج کی گفتگو میں ایک فتویٰ اور ایک بار بار پوچھے گئے سوال کا جواب، یعنی فتویٰ پر تبصرہ کرنا ہے، اس کا رد کرنا ہے، اور ایک سوال ہے اس کا جواب دینا ہے۔ اور جس شخصیت کے حوالے سے یہ سوال اور فتویٰ ہے وہ ہیں ہمارے استاد محترم سیدی سندی مرشدی حضرت علامہ مولانا امام المناظرین شیخ القرآن جامع امت داعی اتحاد امت مولانا محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی شخصیت کے حوالے سے ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے، اور اسی طرح کی باتیں ہمیں دیگر حضرات سے بھی سننے کو ملتی ہیں۔ حنیف قریشی صاحب پر تبصرہ کیا تھا میں نے ایک ویڈیو میں،
تو اس پر بھی ان صاحب نے یہ کمنٹ کیے ہیں، تو سن لیجیے وہ کیا کمنٹ ہیں۔ کہتے ہیں مولوی صاحب پہلے یہ بتائیں کہ حنیف قریشی اور دوسرے مولویوں کو شرم نہیں آتی جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں؟ کیا کبھی کسی جمہوری مولوی نے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی پیش کردہ 20 نشانیاں بیان کی ہیں؟ الحمدللہ ہم نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بیان کردہ سنیوں کی 20 نشانیاں بیان کی ہیں، آپ اپنی غلط فہمی کو دور کر لیجئے۔ آگے کہتے ہیں یا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ساتھ صرف پیٹ پالنے تک کا رشتہ ہے؟ کیا حنیف قریشی کی صرف یہی غلطی ہے کہ وہ صحابہ کرام پر بھونکتا ہے؟ بلکہ وہ تو حامی جمہوریت بھی ہے، سید اسد کی طرح سلو کلی بھی ہے۔ اس میں آپ نے حنیف قریشی صاحب پر اور مولانا محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ایک الزام جڑا ہے، وہ یہ کہ یہ دونوں حضرات سلو کلی کے قائل ہیں۔ علامہ صاحب تو دنیا سے پردہ فرما کے، حنیف قریشی صاحب تو آج بھی زندہ ہیں۔ آپ تھوڑی سی تکلیف فرمائیں، ان سے رابطہ کر لیجئے اور ان سے پوچھیں مفتی صاحب کیا آپ سلو کلیت کے قائل ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں میں قائل ہوں تو آپ کی یہ بات میں صحیح مان لوں گا۔ اگر مفتی صاحب یہ کہہ دیں کہ میں سلو کلیت کا قائل نہیں ہوں تو پھر آپ کی اس جھوٹ اور پلندے پر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ تو میں کچھ نہیں کہتا۔ آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور دوسری شخصیت علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے اوپر آپ نے یہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی کہ وہ سلو کلیت کے قائل تھے، یہ بھی آپ کا بالکل جھوٹ ہے۔ علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، بڑھاپے سے لے کر وفات شریف تک ہمیشہ بد مذہبوں کو للکارتے رہے، ہمیشہ ان کی غلط باتوں کا، ان کے غلط اور کفری اور گستاخانہ عقائد کا آخر عمر تک آپ رد کرتے رہے، تو آپ کیسے ان کو سلو کلیت کا قائل کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو آپ کا جھوٹ ہے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی اس پر دلائل آئیں گے، تو انشاءاللہ تعالی جیسے سورج چڑھتا ہے تو سب کو پتہ لگ جاتا ہے، ایسے ہی انشاءاللہ تعالی حق واضح ہو جائے گا اور آپ کی اس جھوٹی بات کا تیا پانچا انشاءاللہ تعالی کر دیا جائے گا۔ اور ایک صاحب ہیں، ان سے ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ بتائیے جی علامہ محمد سعید احمد اسعد صاحب کے بیانات سننا کیسا ہے؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے جو گل کھلائے ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے۔ ان کا میں نام نہیں لیتا، اس لیے کہ جس مقدس ہستی کا میں ذکر کر رہا ہوں میرے لیے وہی کافی ہے، ان کا نام لینے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ خود اتنے باوقار ہیں جنہوں نے ذرہ سی زحمت کر کے تحقیق کرنا گوارا نہیں کی۔ آپ نے یہ زحمت نہیں کی کہ علامہ سعید احمد اسعد صاحب کی فکر کیا تھی، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے، کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سوچ اور عقیدے پر ہی آپ کھڑے تھے یا اس سے ہٹ گئے تھے؟ آپ نے تحقیق کرنے کی ذرہ برابر بھی زحمت نہیں فرمائی، اس لیے تو آپ نے اتنا جھوٹا فتویٰ دیا ہے۔ سوال، سعید احمد اسعد صاحب کے بیانات سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے، یہ سوال ہوا۔ تو کہتے ہیں الجواب، سعید احمد اسعد صاحب کے بیان نہیں سننا چاہیے کہ وہ آخر عمر میں گمراہ ہو گئے تھے اور اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ یہ ایک زمانہ تھا کہ جوانی میں بہت بڑے مناظر اہل سنت تھے اور بد مذہبوں کو شکست فاش بھی دیتے تھے اور بڑے نامور اہل سنت و جماعت کے عظیم مناظر رہے ہیں، مگر افسوس کہ آخر عمر میں موصوف دیوبندیوں وہابیوں کے پاس اتحاد کے لیے جانے لگ گئے، ان کے اداروں میں گئے، ان کے بڑوں سے ملاقاتیں کیں اور کہا کہ ہم اتحاد چاہتے ہیں، قطع نظر اس بات کہ اکابرین دیوبند کافر ہیں اور تم لوگ ان کو بھلے اپنا پیشوا ہی مانتے رہو، مگر ہم ان سب کو نظر انداز کرتے ہوئے آپس میں مل بیٹھیں اور اتحاد کر لیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کنویں میں کتا مرا پڑا ہو، اس کو نکالے بغیر کنواں پاک ہو جائے؟
تو سب سے پہلے ناظرین سے میں یہ گزارش کروں گا کہ علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب اتحاد کے حوالے سے جو بات کیا کرتے تھے وہ پوری بات سنیے. یوٹیوب پر ویڈیوز موجود ہیں, آپ وہ ویڈیو سنیں گے علامہ صاحب کی بات کیا ہے اور اس مفتی صاحب نے فتویٰ دیتے ہوئے کیا بات کی ہے, اس میں زمین و آسمان کا فرق آپ کو نظر آ جائے گا. انہوں نے یہ جو کہا ہے بہت بڑا بہتان لگایا ہے کہ علامہ سعید احمد اسد صاحب نے فرمایا کہ وہ جو کفریہ عبارات ہیں اور جو تمہارے اکابر ہیں جو کافر ہیں, بھلے تم ان کو اپنا امام اور پیشوا مانتے رہو, اس بات کو قطع نظر کر کے آپس میں مل بیٹھیں اور اتحاد کر لیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے جو آپ نے باندھ دیا ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے حضرت, یہ میڈیا کا دور ہے, ہر چیز ویڈیو ریکارڈ پر موجود ہوتی ہے. تو آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے ذرا بھی قبر حشر کا خوف یاد نہیں رہا. آپ نے مرنا نہیں ہے, آپ استاد بنے بیٹھے ہو, مفتی بنے بیٹھے ہو, فتوے دے رہے ہو. آپ افتاء جیسے اس عظیم منصب کی کیوں توہین کرنے پر تلے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ بریلویوں میں ایسے مفتی ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بات پوری کی پوری ریکارڈ موجود ہے, اس کو آپ غلط رنگ دے کر رد و بدل کر کے اور جو بات اس میں ہے ہی نہیں وہ بنا کر آپ ایک شخصیت پر تھوپ کر کیا آپ اپنے آپ کو سچا کہلوا سکتے ہیں؟ کمال کر رہے ہو یار. کس طرح کے آپ مفتی ہو یار, کس طرح کے آپ مدرس اور استاد ہو یار, کچھ تو خیال کر لیتے. علامہ صاحب نے کہاں فرمایا کہ ان کفریات کو نظر انداز کر کے, ان معاملات کو نظر انداز کر کے ہم مل بیٹھیں؟ کہاں فرمایا؟ آپ نے دعویٰ کیا ہے تو دلیل آپ دیں. پھر جی آپ کہتے ہو کہ کنویں میں کتا مرا پڑا ہو, اس کو نکالے بغیر کنواں کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات یہ والی ٹھیک ہے, واقعی ہم بھی کہتے ہیں اگر کنویں میں کتا مرا پڑا ہو اس گند کو نکالے بغیر کنواں پاک نہیں ہو سکتا. تو قبلہ علامہ سعید احمد اسد صاحب بھی تو یہی فرماتے تھے کہ یہ عبارتوں والا جو گند موجود ہے اس گند کو نکالا جائے. اگر آپ کو اعتبار نہیں تو آپ یہ ویڈیو سن لیجئے. تو وہاں بحث چلا کرتی تھی جب تک گندی عبارتیں نہیں نکالی جائیں گی اتنی دیر تک ملک میں امن نہیں ہوگا, سکون نہیں ہوگا. صحابہ کے سربراہ ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کھڑے ہوتے تھے اور کہتے تھے جناب جب تک یہ صحابہ کو گالیاں دینے والی بات نکالی نہیں جائے گی میں اپنے کارکنوں کو کس طرح مطمئن کروں گا. میں اٹھ کے کہہ دیتا تھا جناب والا گند صرف شیعہ کی عبارت میں نہیں, جہاں بھی گند ہے سارا گند نکالنا ہوگا. جو گندی عبارتیں ہیں یہ گندی عبارتیں نکالی جائیں. اس وقت بھی آگے پھر ایک اور آپ نے چھکا لگایا ہے. آپ نے کہا ہے کہ دیوبندیوں نے برملا ان سے کہا کہ تم لکھ کر دے دو کہ اکابرین دیوبند کافر نہیں اور اعلیٰ حضرت قبلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ غلط تھا اور اکابر دیوبند کی جو عبارتیں تھیں وہ کفریہ نہیں. حضرت موصوف کہنے لگے کہ نہیں میں یہ بات نہیں مانتا, یعنی اکابر دیوبند تو کافر ہی ہیں, اعلیٰ حضرت کا فتویٰ درست تھا. مولوی صاحب جب آپ خود مان رہے ہو کہ مولانا سعید احمد اسد صاحب نے فرمایا کہ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ درست تھا تو پھر آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے ذرا شرم نہیں آئی؟ آپ پھر بھی گمراہ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں. بتائیے وہ کون سی بات ہے پھر جس کی بنیاد پر آپ ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں؟ کیا صرف اس بنیاد پہ آپ گمراہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیوبندیوں کے پاس جا کر بیٹھے اور ان سے یہ کہا کہ تم اپنی عبارتوں کی صفائی دو اور ہم سے شرک اور بدعت کی صفائی لے لو؟ ہم نہ مشرک ہیں نہ ہم بدعتی ہیں اور تمہاری یہ جو عبارتیں ہیں یہ گستاخانہ ہیں, اس کی صفائی دو, ہم سے صفائی لو. کیا اس جرم میں آپ یہ کہیں گے کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے؟ اگر یہ وجہ نہیں تو بتائیے پھر کون سی بات ہے جس کی بنیاد پر آپ ان کو گمراہ کہہ رہے ہیں؟ یا پھر آپ حسام الحرمین کی جو ہمارے استاد محترم نے تائید فرمائی ہے, تصدیق فرمائی ہے, اور ان کے ادارے میں بیٹھ کر آپ نے حسام الحرمین کی تائید کی اور تحریراً لکھ کر دیا کہ اکابرین دیوبند پر اعلیٰ حضرت نے جو فتوی کفر صادر فرمایا وہ اور ان کے مؤیدین اسی فتویٰ کی زد میں آتے ہیں. کیا اس بنیاد پر آپ علامہ سعید احمد اسد صاحب کو گمراہ کرنے کی جسارت کر رہے ہیں؟
اگر یہ بھی نہیں تو پھر واللہ آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں خوف خدا کرو یار، مرنا ہے، قبر میں جانا ہے مفتی صاحب، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ نے ایک مرد صالح، مرد مومن، مرد کلندر، امام المناظرین شیخ القرآن، جن کے سینے کو اللہ نے عشق مصطفیٰ سے، عشق صحابہ سے، عشق اہل بیت سے اور سنیت کے درد سے بھرا ہوا تھا، آپ ہیں کہ انہی کے خلاف بول پڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو گمراہ ہو گئے تھے۔ افسوس ہے آپ کے علم پر۔ اس پر دیوبندیوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم ہمارے بڑوں کو کافر کہو اور ہم تم سے اتحاد کر لیں؟ یہ ایسے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں فیس بک، یوٹیوب پر باقاعدہ پوری ویڈیو میں موجود ہیں۔ آپ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ سید احمد اسعد صاحب کو اتنی بھی عقل نہیں تھی کہ یہ دیوبندی اپنے اکابر کو مسلمان بلکہ اپنا پیشوا مان رہے ہیں اور آپ ان سے اتحاد کی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس پر بھی توجہ نہ دی کہ من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ بہرحال سید اسد گمراہ ہو گئے تھے اور اسی حالت میں دنیا سے گئے۔ دلیل کیا ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے؟ بچوں دلیل دو، دلیل دینی پڑے گی، آپ دلیل لائیں۔ اور امام المناظرین کے شاگرد موجود ہیں، آپ کے تلامذہ موجود ہیں، یہ فقیر محمد صدام حسین موجود ہے۔ میں اپنے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت پر آپ سے بات کروں گا۔ آپ آئیں، بسم اللہ، دلائل اکٹھے کیجئے، ذرا محنت کیجئے اور آ جائیں، اور کہیں آپ ثابت کر دیں علامہ سید احمد اسد صاحب نے دیوبندیوں کی سائیڈ لی ہو، ان کے پیچھے نماز پڑھی ہو، یا ان کے پیچھے نماز کو جائز قرار دیا ہو، یا پھر یہ کہا ہو کہ وہ بھی سچے ہیں، یا پھر ان کی گستاخانہ کفریہ عبارت پر آپ نے سکوت اختیار فرمایا ہو یا ان کی تائید کی ہو۔ نہیں، وہ تو آخر عمر تک ان کی کفریات کا رد فرماتے رہے ہیں۔ آگے آپ نے کہا ہے، اور پھر سید اسد صاحب یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کہتے تھے کہ حضور علیہ السلام کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی ہے، جبکہ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے خلاف ہے کہ نبی پیدا ہی اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہوتا ہے۔ اس مسئلے میں بھی سید اسد صاحب نے ٹھوکر کھائی ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اچھا جی، یہاں پر بھی میں یہی کہوں گا کہ مسئلہ نبوت میں بھی آپ بالکل جاہل واقع ہوئے ہیں، آپ کو خبر ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جو عرف سے جاہل ہو وہ کیسا مفتی ہوتا ہے، اور آپ اتنی بڑی شخصیت سے جاہل ہو اور اسی جہالت کی حالت میں آپ ان پر فتویٰ صادر کر رہے ہو کہ وہ گمراہ تھے۔ کیا بات ہے یار آپ کی، کمال! دل کرتا ہے آپ کو سامنے بٹھا کر آپ کو سلوٹ پیش کروں۔ حد کر دیا آپ نے، ایسے بھی محقق ہوتے ہیں۔ یہ تو وہی ہوا، کوئی صاحب تھے، انہوں نے بٹھا لیا ایک کو سامنے اپنے شاگرد کو، سید اسد یوں ہے، سید اسد یوں ہے، سید اسد یوں ہے، سید اسد یوں ہے۔ آدھا پونا گھنٹہ لیکچر دیا، سید اسد گمراہ ہے، کیونکہ وہ ان کو سننے والا تھا۔ تو اینڈ میں کہتے ہیں ویسے سید اسد کا عقیدہ کیا ہے نبوت کے بارے میں نے سنا ہے کہ ان کا عقیدہ کچھ اور ہے، لیکن مجھے پتہ نہیں ان کا عقیدہ کیا ہے۔ تو وہی حال آپ کا ہے، آپ بھی شاید شیخ الحدیث بنے بیٹھے ہوں گے، مفتی بنے بیٹھے ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا بنے بیٹھے ہوں گے، پاپڑ بیل رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، آپ کو اتنا پتہ نہیں اگلے بندے کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ سب کچھ جانے بغیر آپ فتویٰ جھاڑ رہے ہو۔ کوئی تو دلیل پیش کرتے نا کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے۔ افسوس ہے آپ کے اوپر۔ علامہ صاحب کا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام 40 سال سے پہلے نبی نہیں تھے، بالکل غلط ہے، یہ آپ کی کم فہمی اور کم علمی کی دلیل ہے۔ علامہ سید احمد اسد صاحب نے تحریر کر کے دی ہے، وہ عالم ارواح میں نبی کریم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے جو جس کی بنیاد پر آپ نے اتنی بڑی بات کر دی۔ تو خیر، ویسے بھی اگر یہ کہا جائے کہ 40 سال کی عمر میں ہی نبوت ملی ہے تو اس پر فتویٰ کیا ہے؟ ایسا آدمی کافر ہے، گمراہ ہے، اہل سنت سے خارج ہے۔ اگر وہ کافر ہے تو ذرا تکلف فرمائیے گا، مجھے آپ فتویٰ جاری کر دیں، پھر میں آپ کو ان کے نام پیش کروں گا جو یہ کہتے ہیں کہ نبوت 40 سال میں ملی
ان سب کے اوپر بھی کفر کا فتویٰ جاری کرنا ہوگا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ایسا شخص گمراہ ہے تو بھی آپ فتویٰ جاری کیجئے، میں پھر آپ کو ان اکابرین کی لسٹ پیش کروں گا جو اس بات کے قائل ہیں کہ نبوت 40 سال میں عطا ہوئی۔ اور آپ کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے میں پھر بتا دوں، علامہ سعید احمد اسد صاحب کا یہ نظریہ نہیں کہ نبوت 40 سال سے پہلے تھی نہیں، وہ مانتے ہیں۔ آپ اپنی غلط فہمی کو دور کریں، تھوڑی سی تحقیق کیجئے۔ تو مسئلہ نبوت پر بھی آپ نے ٹھوکر کھائی ہے سمجھنے میں، علامہ صاحب کے موقف کو آپ کو پتہ نہیں۔ پہلے والے صاحب کہنے کہ وہ سلوک کلیت کے قائل ہیں اور آپ گمراہ کہہ رہے ہیں۔ اب آئیے آپ دونوں کے اس موقف کو رد کرنے کے لیے علامہ صاحب کے کچھ کلپ پیش خدمت ہیں، وہ سن لیجئے، انشاءاللہ تعالی آپ کی خوب تسلی ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب کی زبانی آپ اتحاد فارمولہ سن لیجئے۔ آپ کو پتہ ہی نہیں اتحاد اگر وہ چاہتے تھے تو فارمولہ کیا تھا، وہ فرماتے تھے اتحاد صرف قرآن و سنت پر ہوگا، اس کے علاوہ اور کسی چیز پر نہیں۔ یہ نہیں کہ منڈا منڈا کرو، آدھا آدھا کر لو، مٹی پاؤ، چھوڑو نہ، صفائی دو، سامنے بیٹھو، آنکھ میں آنکھ ڈالو، اپنی کفریات کی صفائی دو، نہیں تو توبہ کرو۔ یہ علامہ صاحب کی بات تھی۔ اس وقت بھی میرا نقطہ نظر یہی تھا کہ شیعہ حضرات کے ساتھ تو اتحاد ہے ہی ناممکن، اس لیے کہ ان کی بنیاد اور ہے، ہماری بنیاد اور ہے۔ لیکن یہ جو باقی کے 3 مسلک ہیں، اہل حدیث، دیوبندی اور سنی بریلوی، ان میں اتحاد ہو سکتا ہے بشرطے کہ نیت ٹھیک ہو۔ اندرون سندھ سے آ رہا تھا کہ کراچی ایئرپورٹ کے لاؤنج میں قاضی حسین احمد صاحب ملے، کہنے لگے میں نے تو آپ سے بڑی ضروری بات کرنی تھی۔ میں نے کہا جی فرمائیے۔ کہنے لگے وہ آپ کہا کرتے تھے دیوبندیوں سے اتحاد ہو سکتا ہے، تو کیا اب بھی ارادہ ہے؟ میں نے کہا جی میں تو ترلے لینا پیا کہ ہمارا تو اتحاد ہو، لیکن اتحاد صرف قرآن اور سنت پر بس، اور نہیں کسی چیز پر۔ میں نے کہا جی دیکھیں 3 مسئلے ہیں، 3 جھگڑے والے، 2 الزامات دیوبندی حضرات نے ہم پر لگائے ہیں، ایک الزام ہمارے بزرگوں نے ان پر لگایا ہے۔ ان کے جو 2 الزامات ہیں وہ ہیں کہ یہ مشرک بھی ہیں، بدعتی بھی ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے جو الزام لگائے ہیں وہ ہیں کہ ان کے بزرگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو میری تجویز تو سادہ سی ہے کہ ہم آپس میں مل بیٹھ کر سب سے پہلے شرک کی متفق علیہ تعریف طے کر لیتے ہیں کہ شرک ہوتا کیا ہے۔ جب شرک کی ڈیفینیشن ہو جائے گی، تعریف ہو جائے گی، اب اس کے بعد دیوبندی علماء کی ڈیوٹی ہوگی کہ ہمارے اندر جو شرک ہے نا وہ ہمارا شرک بیان کریں۔ اگر واقعی شرک ہوا ہمارے اندر تو آپ خود سوچئے، ہم نے جہنم میں ضرور جانا ہے۔ ہم تو توحید کے علمبردار ہیں نا۔ میں نے کہا ہم توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، علماء دیوبند کا شکریہ ادا کریں گے، ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی۔ لیکن اگر ہمارا شرک نہ نکلا پھر یہی کام آپ کو بھی کرنا ہوگا، دیوبندی حضرات کو بھی، کہ وہ ان کو توبہ کرنی ہوگی، اللہ سے معافی مانگنی ہوگی، اور ہمارا شکریہ ادا کرنا ہوگا علماء بریلی کا شکریہ کہ انہوں نے ہماری غلطی دور کر دی۔ ہم خواہ غلط فہمی میں ان پر شرک کا فتویٰ لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا اسی طرح بدعت کا مسئلہ ہے، اسی طرح گستاخی والا مسئلہ ہے۔ آنس کے کہنے لگے قاضی صاحب ویسے یہ چیلنج اور یہ بات وہی کر سکتا ہے جس کو اپنے اس مسئلے پر پورا عبور ہو، جس نے پڑھا ہوا ہو۔ میں کہا جی اللہ کی مہربانی ہے، میں نے وقت کچھ لگایا تو ہے اس پڑھنے پر۔ دیکھیں پاکستان میں اور ہندوستان میں بھی بنیادی طور پر 3 مسائل ہیں جن میں جھگڑا ہوتا ہے۔ پہلا ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ شرک کرتے ہیں، مشرک ہیں۔ دوسرا الزام یہ لگتا ہے کہ یہ نبی پاک یہ بدعتی ہے۔ 2 الزام ہیں آپ کی طرف سے، اور ایک الزام ہماری طرف سے لگتا ہے کہ آپ کے بزرگوں نے نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے۔ تو میرے تو ذہن میں یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم شرک کی ایک متفق علیہ تعریف کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو مسائل ہیں نا شرک اور بدعت والی، یہ گلی کوچوں میں زیر بحث آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم شرک والی ڈیفینیشن کر لیتے ہیں۔ جب وہ متفق علیہ تعریف کر لیں تو اس کے بعد اگر آپ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں تو آپ کہیں گے یہ آپ کے اندر شرک ہے، یہ تعریف ہے شرک کی اور یہ آپ شرک کرتے ہیں۔ ہم اس کو غور سے دیکھیں گے۔ اگر واقعی شرک ہوا، دینی کتب موجود ہیں، قسم کھانی نہیں چاہیے،
اگر شرک موجود ہوا ہم اس کو اللہ اعلان چھوڑیں گے، ورنہ میں تو چھوڑوں گا، اللہ سے بھی معافی مانگیں گے اور شکریہ ادا کریں گے علماء دیوبند کا، آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ ان کی مہربانی کہ انہوں نے ہماری غلطی پر متنبہ کیا۔ ابھی ہم رستے میں آ رہے تھے نا، میرے ساتھ بیٹھا تھا زاہد سلطانی اور وہ، اچھا یہ کھڑے، یہ مجھے کہیں گے استاد جی اللہ تعالیٰ نے مسلک دی عزت دا ذریعہ بنایا۔ میں نے کہا بیٹے ایک بات سن لو، میں نے کئی مسائل سے رجوع کیا ہے، بالفرض اگر مجھے اپنی غلطی نظر آئی تو میری مسلک نے شفاعت نہیں کرنی، سرکار نے شفاعت کرنی، تو میں سرکار کے حکم کے آگے سر جھکا دوں گا۔ اسی طرح جب شرک والے مسائل، اگر شرک نہ نکلا تو پھر آپ کو بھی یہی کام کرنا پڑے گا کہ جی یہ مسلمان ہیں، ان کے اندر یہ شرک نہیں ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہم ان کو مشرک کہتے رہے۔ پھر اس کے بعد بدعت کی تعریف کر لیں گے، بدعت کی تعریف کرنے کے بعد پھر وہی طریقہ کار ہوگا، اور اس پر شاید آپ کی طرف سے سوالات بھی زیادہ آئیں گے۔ جب یہ دونوں ختم ہو جائیں گے تو پھر ہم وہ جو عبارات ہیں جن کی وجہ سے فتوے لگتے ہیں ان عبارات پر گفتگو کر لیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی حل نکال دے گا۔ بس یہ تھی میری۔ آپ کو خود کو پتہ نہیں اپنے مذہب کی حقانیت پر کتنا یقین ہے۔ علامہ سعید احمد اسد صاحب تو وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی قرآن حکیم سر پر رکھ کر یہ لوگوں کو بتایا، وہ لوگوں شک نہ کرنا، صرف مذہب اہل سنت ہی سچا ہے۔ یہ آپ سن لیجئے، قسمیں اٹھا کر آپ بیان کرتے ہیں۔ میں اللہ دے نام دی قسم کھا کے کہہ سکنا، اے میرے کو قرآن شریف ہے تہاڈا ایمان بچان واسطے، اے لو اللہ دی قسم مذہب اہل سنت ہی حق کی اور سچ۔ لو جی اے جے قرآن میرے سر تے، میں قرآن سر تے رکھ کے اعلان کرنا کدی شک نہ کری، سچا مذہب اہل سنت و جماعت ہے۔ مجھے قرآن شریف سامنے ہے، اپنے دین کی، اپنے مسلک کی حقانیت میں ذرہ بھی شبہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ میرا دین، میرا مذہب، میرا مسلک، میرا مشرب یہ حق ہے اور سچ ہے۔ جب شیر اہل سنت حضرت مولانا محمد عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو ہمارے مخالفین بڑے خوش تھے کہ واہ 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 واہ، اب سنیوں کے پاس تو بندہ رہا ہی کوئی نہیں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مناظرہ کرنے والا۔ تو اللہ کے سہارے پر ہم نے میدان مناظرہ میں چھلانگ لگائی۔ جو مجھے یاد آتے ہیں مناظرے باقاعدہ، ان کی تعداد 19 بنتی ہے، 19 مناظرے، اور کئی مناظرے تو ان لوگوں کے گھر میں جا کر ہوئے، ان کے گھر جا کر بھی گفتگو ہوئی، مناظرہ ہوا۔ اور صرف پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا میں مسلک اہل سنت کی حقانیت کی دھاک بیٹھ گئی۔ آپ ان کو گمراہ کہہ رہے ہو بھائی، سلو کلیت کا قائل کہہ رہے ہو، جنہوں نے حسام الحرمین کی تصدیق الیاس گمنڈ کے سامنے بیٹھ کر کی، اور میں میرا ایمان ہے حسام الحرمین پر، اس نے کہا لکھ کر دیں تو آپ نے لکھ کر بھی دیا، یہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ گستاخ سمجھتے ہیں، کافر وہ سمجھتے جو ہیں، ہم ہر دیوبندی کو گستاخ نہیں سمجھتے، ان چار کو کہتے ہیں۔ ہاں ان چار پر تو فتویٰ لگا ہے نہیں، میں آپ سے بات پوچھ رہا ہوں، ان آپ ان پر چار تو کو گستاخ کہتے ہیں، کافر چار کہتے پر ہیں؟ تو فتویٰ لگا نا، گستاخی کا ہی فتویٰ لگا ہے۔ میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا۔ مولانا قاسم ننوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری، ان چاروں کا آپ مسلمان نہیں سمجھتے؟ ان چاروں پر کفر کا فتویٰ لگا ہے۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ ان چاروں کافر سمجھتے ہیں؟ پتہ نہیں، یہ تو عاقبت کا معاملہ ہونا، اللہ تعالیٰ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں کی مولانا، ہم نے بہتر بات شروع، ہم نے بنیاد بنائی، یہ نہیں گستاخ، آپ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اگر وہ مرنے سے پہلے اسی بات پر قائم رہے تو ظاہر استحقاق کے عذاب۔ وہ تو اسی پر گیا نا۔ ہاں جی بس میں تو کہ آپ ان چاروں کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ ظاہر بات ہے، وہ صرف چار جو ہیں اور باقی جو ان کے مطلب میں گزارش وہی کر رہا ہوں نا، ایک منٹ مولانا،
میں نے نام لکھ دیا نا، آپ انہی چاروں کا نام، ان میں سے میں ان چاروں کو کافر سمجھتا ہوں، جو ان کی بات سے متفق ہے اس کو بھی سمجھ دستخط کر دے، اگلی بات شروع کر لیتے۔ میں لکھ دیتا ہوں، میں حسام الحرمین پر میرا پورا ایمان ہے۔ یہ کہہ رہا ہوں کہ جن کی یہ عبارات ہیں جن پر مولانا احمد رضا خان نے فتوی کفر لگایا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ لکھتے کیوں نہیں؟ لکھ بھی دوں گا، مجھے کیا لکھ دوں گا۔ حرمین کی تائید بسکری نہیں ہوگی۔ ٹھیک، لکھے جی۔ نہیں یار یہی چار علماء کے نام لکھ دیں، ساتھ متبین لکھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایمان کا مدار ہے۔ آپ کی شان اقدس میں ذرہ سی گستاخی بھی انسان کو ایمان کے دائرہ سے باہر نکال دیتی ہے۔ بانی دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوئی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا اشرف علی تھانوی کی عبارات پر مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوی کفر صادر فرمایا ہے۔ وہ بھی اور ان کی ان عبارات کے مؤیدین بھی اسی فتوی کی زد میں آتے ہیں۔ مالک کائنات ہم سب کو رجوع الی الحق کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نوٹ: جن کتب میں یہ عبارات موجود ہیں وہ یہ ہیں: تحذیر الناس، براہین قاطعہ، حفظ الایمان۔ ابھی بھی آپ کو یقین نہ آئے تو فریق مخالف میں سے ایک مولوی صاحب، مولوی ساجد خان عرف کوڈو، مولوی کوڈو جن کو کہا جاتا ہے، تو ان کی بات سن لیجئے۔ اب تو دشمن کہہ رہے ہیں نا کہ سعید اسد صاحب نے کبھی ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھی، وہ کبھی ہماری طرف مائل نہیں ہوئے۔ آپ سن لیں۔ بریلوی عالم مولانا سعید احمد فیصل آبادی صاحب فوت ہوئے ہیں۔ ہم ان کی فوتگی پر نہ تو تعزیت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ساری زندگی وہ بدعت کے دائی رہے، شرک عقائد کے دائی رہے، ہمارے اکابر کی تکفیر کرتے رہے، تو ہمیں تعزیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس کو ہمارے اکابر باوجود اتحاد کے دائی ہونے کے ہمارے اکابر کی فوتگی پر تعزیت کے دو جملے بولنے کی توفیق نہ ملی، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے۔ ہم ایسے نمک حرام نہیں ہیں جو اپنے روحانی آبا و اجداد کے ساتھ نمک حرامی کریں، اور خوشی کا اظہار بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ موت برحق ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، تو خوشی کا اظہار بھی نہیں کرتے، کل کو ہم بھی مریں گے۔ میں نے اس پر مضمون بھی لکھا ہے، مولانا سعید احمد اسد اور اتحاد کا میٹھا زہر، جس میں میں نے واضح کیا کہ کیسا اتحاد تھا، کہ کبھی سعید اسد صاحب کو ہمارے اکابر کے پیچھے نماز پڑھنے کی توفیق نہ ملی۔ سعید اسد صاحب ہمارے پروگراموں میں تو آتے ہیں، لیکن کبھی اپنے پروگرامات اور جلسوں میں ہمارے بزرگوں اکابر علماء کو بلانے کی توفیق نہ ملی۔ سعید اسد صاحب نماز کے لیے خود تو ہمارے علماء کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے علماء کو اپنے آگے کھڑا کرنے کی توفیق نہ ملی۔ ہم سے تو تعزیت کے کلمے اور جملے بلوانے کا زور دے رہے ہیں، لیکن اتنے ہمارے بزرگ ان کی زندگی میں فوت ہو گئے، کسی کے بارے میں دو لفظ کہنے کی ان کو جرت اور توفیق نہ ملی۔ اور تو چھوڑیں، ساری زندگی جوانی میں علماء دیوبند کی تکفیر پر جو ویڈیو بیانات انہوں نے ریکارڈ کروائے، کسی ایک کو ڈیلیٹ کرنے کی توفیق نہ ملی، کسی ایک سے برات کرنے کی توفیق نہ ملی۔ اور تو چھوڑیں، مرنے سے 2-3 ماہ پہلے تک دیوبندیوں کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، دیوبندیوں کے سٹیج پر جا کے سنی یعنی بریلی عقائد کا پرچار سعید اسد صاحب، آخر وقت تک 1.5 لاکھ کے مناظرے کے چیلنج، آخر وقت تک ان کے نواسے اور بچے اور اولاد فریق مخالف کو مناظرے کے چیلنج دے رہے، کیسے عطا ہے؟ 2017 میں جو آخری تحریر انہوں نے لکھی، متکلم اسلام مولانا الیاس گمن صاحب دامت برکاتہم علیہ کے پاس ملاقات کے وقت میں وہاں موجود تھا، وہ آخری تحریر میں نام لے کر اکابر علماء دیوبند کی تکفیر کی۔ حضرت مولانا متکلم اسلام مولانا الیاس گمن صاحب نے اس موقع پر کیا خوب کہا، یہ عجیب اتحاد ہے۔ آپ میرے گھر میں آ کر میرے والد کو موٹی سے گالی دے کر چلے جاؤ کہ میں آپ سے اتحاد کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے مدرسے میں آ کر میرے اکابر کو جن پر میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں، کافر کہنے سے بڑی کوئی گالی نہیں ہو سکتی، گستاخ کہنے سے بڑا کوئی الزام، کوئی گالی نہیں ہو سکتی، میرے مدرسے میں آ کر آپ میرے اکابر کو نام لے کر کافر اور گستاخ کی اور کہ جی میں آپ سے اتحاد کرنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ اکبر، اور اکابر علماء دیوبند اور علماء دیوبند کیا صبر دیکھے کہ وہ اپنے کافر اپنے۔ اگلی بات، آپ کے اندر تو اتنی جرت ہو نہیں سکتی، علامہ سعید احمد اسد صاحب تو اس جرت کے مالک تھے، فریق مخالف کو سامنے بٹھا کر آپ ان سے فرماتے ہیں تو سانو ڈیڈوں گستاخ نہیں سمجھ دے، اس لیے کہ جب نماز کی باری آتی ہے ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہو۔ اور ہاں، مجھے بھی امامت کراتے ہوئے 2012 سے شروع کی، تقریباً 13 سال ہو گئے،
مختلف جگہوں پر میں نے امامت کی ہے، ہر جگہ دیوبندیوں نے، وہابیوں نے، شیعوں نے ہمارے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اوے دیوبندیوں، وہابیوں، ذرا شرم تو کرو، اگر ہم مشرک اور بدعتی ہیں تو امب لینا سے ساڑھے پیچھے نماز پڑھ دیو۔ مشرک کے پیچھے نماز ہوتی ہے، بدعتی کے پیچھے نماز جائز ہے؟ آپ ہمارے پیچھے پڑھتے ہو، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے فتوے جھوٹے ہیں۔ یہ احمد رضا کے نوکر سچے ہیں، آپ کا نماز پڑھنا ہی اس بات کی دلیل ہے۔ کیوں؟ امام کا عقیدہ خراب ہو تو نماز کیسے آپ کی صحیح ہو جائے گی اس کے پیچھے؟ آپ کا نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے۔ آپ ضد میں آ کر ہم پر فتویٰ بازی کرتے ہیں، آپ بھی یہی مانتے ہیں کہ یہ بریلوی یا رسول اللہ کہنے والے بالکل سچے ہیں۔ آگے چلیے، استاد محترم نے فریق مخالف کو سامنے بٹھا کر فرمایا، پھر اس نے آگے سے کہا جی آپ ہمیں گستاخ سمجھتے ہیں؟ فرمایا بالکل سمجھتے ہیں، یہ ویڈیو آپ دیکھ لیجئے۔ اچھا یہ بھی ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਿਦਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਢਿੱਡੋਂ ਜੇ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਔਰ ਬਿਦਤੀ ਮੰਨੋ ਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਨਾ ਪੜ੍ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਡੋਂ ਗੁਸਤਾਖ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। لیکن جڑے لوگ پڑھ لیندے نے تھوڑے وچوں خدا کا خوف کرو۔ یہ آپ کا فتاویٰ امام المناظرین جلد پہلی ہے اور اس کا صفحہ نمبر 96۔ ابھی سوال و جواب کا آغاز ہی ہے، صرف دوسرا سوال ہی، اس کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سوال: اتحاد امت کی کوششوں کے بعد کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہابی اور سنی کا یا دیوبندی اور سنی کا یا شیعہ اور سنی کا نکاح ہو سکتا ہے؟ تو جواب: میرا وہی عقیدہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حسام الحرمین میں درج فرمایا ہے۔ یہ دیکھ لیں قبلہ، علامہ صاحب کا یہ فتویٰ ہے، اس صفحہ نمبر 96 پر موجود ہے۔ اور یہ وہ والے سوال و جواب ہیں اس فتویٰ میں، اکثر جو آپ کا ایک سیشن چلتا تھا اظہار خیال سعید اسد کے ساتھ، جس سال آپ کی وفات ہوئی اسی سال یہ سلسلہ چلا اور سال کے قریب عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو اس میں جو سوالات پوچھے گئے تھے، آپ خالی وہ سوالات ہی سن لیں تو آپ کا دل کرے گا کہ میں ماتم کروں، اپنے آپ پر چپیڑیں برساؤں۔ ایسا شخص جو عقیدے میں اتنا کٹر ہے، جو یہ بھی کہتا ہے کہ لبیک والے ٹکٹ صرف اس کو دیں جو حسام الحرمین کی تائید کرے گا، جو حسام الحرمین پر دستخط کرے گا اس کو ٹکٹ دیا جائے گا، وگرنہ دوسرے کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا۔ جو اتنا کٹر ہو اپنے عقیدے میں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ان کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ سلوک کلیت کے قائل تھے اور وہ گمراہ ہو چکے تھے۔ اسی طرح آپ کی یہ تفسیر میرے سامنے ہے، تفسیر نور الامین، اس کو آپ دیکھیے۔ اس میں آپ کو وہابیوں کا، دیوبندیوں کا، شیعوں کا، مرزائیوں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا ہر ایک کا آپریشن مل جائے گا جگہ جگہ پر۔ آپ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں مودودی کا تعاقب کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت دیوبندیوں اور وہابیوں کا جو باطل موقف ہے اس کا آپ نے رد فرمایا، اور یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اس آیت کی تفسیر میں آپ نے شاہ اسماعیل دہلوی کی کفریہ عبارات کا رد فرمایا۔ تو جو بندہ اس تفسیر کو پڑھ لے گا وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ یہ وہ شخص ہے جو سلو کلیت کا قائل ہے، نہیں۔ علامہ سید احمد اسد صاحب وفات شریف تک، آخری دم تک ڈنکے کی چوٹ پر ہمیشہ باطل کو للکارتے رہے اور رد فرماتے رہے ہیں۔ اب میں آپ کی تسلی کے لیے اور تمام سننے والوں کی مزید تسلی کے لیے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے آخری ایام کے جو خطبات ہیں ان کے کلپ
میں آپ کو سنوا دیتا ہوں، جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ مرد کلندر یہ کبھی بھی ڈولنے والا نہیں، بلکہ کوہ استقامت بن کر ہمیشہ حق پر قائم و دائم رہنے والے مرد مجاہد کا نام محمد سعید احمد اسعد ہے۔ استاد محترم نے اپنی وفات سے کچھ دن ہی قبل گجرانوالہ کی سرزمین پر جو آخری تقریر فرمائی، اس کا کلپ میں چلا دیتا ہوں۔ اس میں آپ شاہ اسماعیل دہلوی کی کتاب صراط مستقیم کی مشہور زمانہ گستاخانہ عبارت نماز میں نبی کریم علیہ السلام کا خیال معاذ اللہ بیل اور گدھے کے خیال سے زیادہ برا ہے، اس کا آپ نے رد فرمایا ہے۔ اب بتائیے، جو بندہ اس کفر کا رد کرے گا وہ اس عقیدے کے حامل لوگوں کی طرف کیسے مائل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بندے اگر کبھی ان کے پاس بیٹھے بھی ہیں تو صرف سمجھانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ سنیے استاد صاحب کا خطاب۔ صحابہ کرام ادھر کھلوتے نے پیچھے ہاتھ بن کے، ہن جدوں سردار نے اپنا رخ انور ادھر کیتا، صحابہ سرکار دے اگے آ گئے۔ صحابہ اگے لگن واسطے تے نہیں سی آئے، تو مصطفیٰ دے پیچھے لگن واسطے آئے۔ انہاں نوں کسے آکھیا نہیں، بس صحابہ نے بھی ٹرنا شروع کرتا۔ انج ٹر کے نا، انج ٹر کے نا سرکار دے پیچھے آ گئے۔ ہن بولو، ادوں جدوں تحویل قبلہ ہوئی ادوں صحابہ نوں نبی پاک دا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ انہاں دی نماز ہو گئی کہ ٹوٹ گئی؟ پاگل نہ بنے بھی مصطفیٰ دی شان دے اندر بے ادبی نہ کریا کر۔ ایتے تے ذرا جی گل دے نال بھی انتحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اسی طرح آپ کی وفات شریف سے ایک دن قبل فیس بک پر لائیو آپ کا خطاب نشر ہوا۔ آپ نے اپنی ہی جامعہ میں بیٹھ کر وہ خطاب ریکارڈ کروایا۔ اس میں آپ نے شیعہ حضرات کے بہتانات کا اور ان کے غلیظ عقائد کا جو صحابہ کرام کے بارے میں ہیں ان کا خوب رد فرمایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کو آپ نے قرآن حکیم پڑھ کر بیان فرمایا ہے۔ تو یہ بیان بھی آپ سن لیجئے، یہ آپ کے سامنے اس کا سکرین شاٹ لگا دیتا ہوں، آپ یہ دیکھیے، لکھا ہوا ہے وفات سے 24 گھنٹے پہلے۔ تو جو وفات سے 24 گھنٹے پہلے شیعہ کا رد کر رہے ہیں وہ پھر کب گمراہ ہوئے آپ کے عقیدے کے نزدیک؟ معاذ اللہ۔ فیصلہ اور امام زین العابدین کا فیصلہ ہے، وہ کیا کہ انعام اسی کو ملے گا، جنت اسی کو ملے گی جو مہاجرین سے بھی پیار کرتا ہو، انصار سے بھی پیار کرتا ہو۔ جن لوگوں سے مولا حسن نے صلح کر لی تھی تم ان سے بغض رکھتے ہو، خدا کا خوف کرو۔ جن کے پیچھے حضرت علی مرتضیٰ نے نمازیں پڑھی ہیں تم ان سے بغض رکھتے ہو۔ کیا حضرت علی نے کوئی نماز حضرت ابو بکر کے علاوہ کسی اور کے پیچھے پڑھی ہے؟ جب حضرت عمر شریف لائے تھے تو نمازیں کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ حضرت عثمان جب خلیفہ بنے تو نمازیں کس کے پیچھے پڑھتے تھے؟ جو علی کا بھی امام ہو اس کے ساتھ بغض رکھنا ہماری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ تم نہ صحابہ کے وفادار ہو نہ اہل بیت کے وفادار ہو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کے بھی وفادار ہیں، اہل بیت اطہار کے بھی وفادار۔ اب بتائیے، جو وفات سے بالکل قریب شیعہ کا رد کر رہے ہیں وہ کب شیعوں کی طرف مائل ہوں گے؟ اب آگے چلیے، اس جہان فانی سے دار البقاء کی طرف رحلت فرمانے سے قبل، صرف چند گھنٹے قبل، یعنی عشاء کے قریب آپ نے
زندگی کا جو آخری لیکچر، چھوٹا سا ایک کلپ ویڈیو سوال و جواب کے نشست کے حوالے سے جو آپ نے ریکارڈ کروایا، وہ بھی ذرا سن لیجئے۔ اس میں 2 سوال ہوئے تھے۔ ایک تو علامہ سید ہاشمی میاں زیدہ شرف ہو غازی ملت، ان کے کلپ کے حوالے سے سوال ہوا، آپ نے جواب دیا، اور اس میں بھی آپ نے شیعہ کو کچل کے رکھ دیا، 2 نمبر پیروں کو بھی کچل کے رکھ دیا۔ اور پھر دوسرا ایک وہابی عالم کی طرف سے آیا ہوا سوال تھا آپ کے نام اسپیشل، اور اس نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے نعت یا کلام ہدایت کے بخشش میں سے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اس میں ایک شعر ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اس سے اس وہابی نے یہ استدلال کیا، اور وہابی دیوبندی کرتے ہیں، کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے نور کا ٹکڑا مانا ہے، جز مانا ہے۔ تو آپ نے وہابیہ اور دیابنا کے اس غلط استدلال کا بھرپور جواب ارشاد فرمایا۔ جی استاد صاحب، ایک شعر کے حوالے سے پوچھا گیا ہے، اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے، اور اس کا جو لاسٹ میں جملہ ہے وہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی۔ اس حوالے سے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے عقائد کی کتابوں میں یہ بات صراحت سے درج ہے کہ اللہ تعالی تجزی سے پاک ہے۔ بے شک بے شک، اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، بے شک۔ یہ عقائد کی کتابوں میں ہے۔ اچھا، اور پھر یہ عقیدہ بھی 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک عقیدہ قطعیہ اور ایک عقیدہ ظنیہ۔ خدا تعالیٰ کا جز سے پاک ہونا یہ عقیدہ قطعیہ ہے، ظنیہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو بے مثل بھی مانتے ہیں، بے مثال مانتے ہیں، اس کا کوئی جز ہے ہی نہیں، وہ تجزی سے پاک ہے۔ بے شک بے شک۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کے بعد اگر تو یہ معنی کیا جائے کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے تو ظاہر ہے یہ شرک ہے، لیکن ذرا غور کیا جائے تو یہاں وحدت کا لفظ آیا، واحد کا لفظ نہیں۔ واہ۔ تو یہ نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، نبی کریم علیہ السلام ایسے نور ہیں جو وحدت کا ٹکڑا ہے۔ جس طرح چاند کا ٹکڑا حسین کو کہا جاتا ہے، یکتائے روزگار یک بے مثل کو کہا جاتا ہے، تو اسی طرح سرکار نور ہیں اور بے مثال ہیں، ان جیسا کوئی نہیں، ایک ہی پیس ہے جو سرکار جیسا ہے بس۔ اور سرکار کی عظمت کا دفاع فرمایا۔ یہ اس جہان فانی میں آپ کا آخری خطاب تھا، لیکچر تھا، درس تھا، واعظ تھا جو ریکارڈ ہوا، اور اس سے چند گھنٹوں بعد صبح تہجد کے قریب فجر کے قریب آپ کی وفات ہوگی، اللہ آپ کے درجے بلند فرمائے۔ اب بتائیے، جو بندہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی شیعوں کا رد کر رہا ہے، وہابیوں کا رد کر رہا ہے، اور امام اہل سنت کی فکر کا جھنڈا بلند کر رہا ہے، اس کو آپ کس بنیاد پہ کہیں گے کہ وہ سلوک کلیت کے قائل ہیں؟ آپ کیسے ان کو گمراہ کہیں گے؟ اور آپ کیسے کہیں گے کہ اسی چیز کے ساتھ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں؟ آپ کے اوپر کوئی وحی آئی ہے، کوئی دلیل ہے تو آپ سامنے بیٹھ کر پیش کیجئے، آپ کی دلیل کا بھرپور جائزہ لے کر اس کے پر خچے اڑا دیے جائیں گے، وگرنہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اس طرح کے جھوٹ سے کام لے کر، غلط بیانی کر کے آپ کو کیا ملے گا یار؟ اللہ کو جواب دینا ہے، مفتی صاحب آسن قبراں تے لگسن خبراں، لگ پتہ جائے گا اس تہمت کا مزہ پھر آپ چکھیں گے۔ اس لیے آپ معافی مانگ لیں، جامع مینیہ والوں سے معافی مانگیں، آپ کی آل اولاد امجاد سے، خاندان والوں سے آپ معافی مانگیں، توبہ کریں۔ یقیناً ہو سکتا ہے یہ چیزیں آپ کے علم میں نہ ہوں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آگے چلیے جی، ہمارے علاقے دنیا پور میں
یعنی دنیا پور ملتان دنیا پور روڈ پر موضع علی شیروان کے ساتھ 28 چک گردیز پور ہے. تو وہاں آپ نے ہمارے علاقے میں جو آخری خطاب فرمایا، خطاب کے بعد آپ نے فرمایا تھا کسی یہودی کا، کسی عیسائی کا، کسی مرزائی کا، کسی شیعہ کا، کسی رافضی کا، کسی دیوبندی کا، کسی وہابی کا کوئی سوال ہو تو یہ لو نمبر، کوئی تنگ کرے تو یہ لو نمبر، جواب مل جائے گا آپ کو. اب بتائیں جو عوام الناس کو نمبر دیتے پھر رہے ہیں کہ وہابی تنگ کرے تو نمبر لے لو، دیوبندی تنگ کرے تو نمبر لے لو، شیعہ رافضی مردود تنگ کرے تو یہ لو نمبر، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی مرزائی تنگ کرے تو یہ نمبر لے لو. اب بتائیں جو عوام میں اپنے نمبر دیتے پھر رہے ہیں کہ آپ کو وہابی دیوبندی شیعہ مرزائی کوئی تنگ کرے تو یہ لو نمبر، آپ کو یہ نہ سمجھے گا کہ اکیلے کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں. وہ بندہ کیسے گمراہ ہے یار؟ بنیاد تو بتائیں نا، آپ کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہیں اور سلوک کلیت کے قائل ہیں؟ یہ کلپ بھی آپ سن لیجیے. اچھا، ایک میرا اور بھی سوشل میڈیا تے پروگرام چلتا ہے، او دا نام ہے اظہار خیال سعید اسد کے ساتھ. میرا اینکر ہے محمد عاصم اکبر، ہفتے ایک دن نشر ہوتا ہے. تے تواڈے ذہن تے ہن کوئی سوال نہیں آ رہا کسے ملحد دا، کسے عیسائی دا، یہودی دا، قرآن دے بارے، نبی کریم علیہ السلام دے بارے، اللہ دے بارے، یا کسے قادیانی دا، رافضی دا، وہابی دیوبندی، کس کا کوئی سوال ہوئے تے بڑے آرام نال تسی میرے اینکر نو تسی وہ سوال سینڈ کر سکتے ہو. تے ٹائم آن کے جو ٹائم آئے گا میں وہ جواب انشاءاللہ عرض کر دیں گا. تے وہ نمبر بھی نوٹ کر لو، 0300 1234966. کیڑا سوکھا نمبر ہے، یہ ہوئی نمبر ہے نا جی، 0300 1234966. عاصم اکبر انہوں دا نام ہے. سوال سینڈ کرو گے تو انشاءاللہ العزیز یہ جواب آئے گا. اور اسی طرح آپ نے 6 دسمبر سن 2022 کو ملتان میں آخری خطاب فرمایا، لال مسجد، شہداء چوک، منیر آباد کالونی، نزد چوک، کمارا والا میں. وہاں پر آپ نے شان صحابہ بھی بیان کی، 11ویں شریف کی بات چھڑی تو غیر مقلدین اور دیوبندیوں کے موقف کا رد فرمایا. اس پر آخر میں سوال و جواب ہوئے تو اس میں آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اٹھنے والے جو اعتراضات تھے جو سامنے پر موجود ایک شخص نے کیے، آپ نے ان کا بھرپور جواب دیا اور صحابہ رسول کا دفاع کیا. اسی طرح آپ کہتے ہو جی دیوبندیوں کے پاس جاتے تھے، غیروں کے سٹیج پر جاتے تھے. اللہ کے بندو، اگر وہ غیروں کے سٹیج پر گئے بھی ہیں تو کیا کیا ہے؟ کبھی یہ بھی تو بتاؤ نا قوم کو. کیا غیروں کے سٹیج پر جا کر غیروں کی بولی بولی ہے؟ نہیں. آپ قیامت تک نہیں ثابت کر سکتے کہ علامہ سعید اسد صاحب نے غیروں کے سٹیج پر جا کر غیروں کی بولی بولی ہو. آپ کو یہی ملے گا کہ انہوں نے غیروں کے سٹیج پر جا کر مسلک حق اہل سنت ہی کا پرچار کیا ہے. نہیں اعتبار تو آپ دیوبندی سے سن لیں بھائی، یہ مولوی کوڈو کیا کہہ رہے ہیں آپ سن لیں. غیروں کے سٹیج پہ جا کر مسئلہ علم غیب بیان کیا، مسئلہ نور و بشر بیان کیا، مسئلہ تقلید بیان کیا، اور بھی دیگر مسائل آپ نے بیان کیے. امام اہل سنت کے اشعار پڑھے، اہل سنت پر اٹھنے والے الزامات کے جوابات دیے، اختلافات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم کرنے کی آپ نے دعوت دی. اور آپ نے ان کے سٹیج پر بیٹھ کر کہا، اب ہے بریلوی شعر، پیور بریلی شعر آیا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. ابھی بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ گمراہ تھے، وہ سلوک کلیت کے قائل تھے. آپ پتہ نہیں کہاں سے آگے فتویٰ لگانے والے. علامہ سعید احمد اسد صاحب تو ماشاءاللہ جن اہل علم شخصیات نے آپ سے کلپ کے ذریعے یا کسی طرح سے کوئی اختلاف کیا، گمراہ تو وہ بھی نہیں کہتے تھے آپ کو.
آپ کون ہو جو ان کو گمراہ کہہ رہے ہو؟ کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب، ان کا اور استاد محترم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب آپس میں مسئلہ پر اختلاف چل رہا تھا تو استاد صاحب نے بار بار فرمایا تھا فتویٰ تو لگائیے، کیا میں گمراہ ہوں؟ کیا میں کافر ہوں، مرتد ہوں، اہل سنت سے خارج ہو گیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ مجھ پر فتویٰ تو لگائیے نا۔ تو علامہ اشرف آصف جلالی صاحب نے ان پر فتویٰ نہیں لگایا گمراہ ہونے کا۔ اگر لگایا تھا تو آپ پیش کیجئے۔ ارے بھائی، جب اتنے بڑے عالم فتویٰ نہیں لگاتے تو آپ کیوں لگاتے ہو؟ اگلی بات بتائیے، اگر آپ کے نزدیک علامہ سعید اسد صاحب گمراہ ہیں تو پھر ان کی تعزیت کرنے والوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لگائیے فتویٰ مفتی منیب الرحمان پر، لگائیے فتویٰ امیر اہل سنت مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ، ان پر فتویٰ لگائیے۔ دیگر آستانوں کے جو بزرگ ہیں، پیران اعظام ہیں، ان پر فتویٰ لگائیے۔ دیگر علماء اکابرین اہل سنت جو ہیں ان پر فتویٰ لگائیے، کیا حکم ہوگا؟ اگر آپ کو فتویٰ لگانے کا زیادہ ہی شوق ہے تو آپ ایسا کریں، مفتی منیب الرحمان صاحب مفتی اعظم پاکستان، ان کے پاس چلے جائیے اور کہیے جی علامہ سعید اسد صاحب تو گمراہ تھے، تو آپ اس گمراہ کے بارے میں فتویٰ جاری کریں۔ مفتی صاحب اگر فتویٰ جاری کرتے ہیں تو آپ ہمارے پاس لے آئیے، یا پھر آپ ملتان شریف میں غزالیہ زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا پیر سید ارشد سعید کاظمی شاہ صاحب زیدہ شرفہ دامہ اقبالہ، آپ جلوہ فروز انوار العلوم میں ان کے پاس آ جائیے، ان سے آپ فتویٰ لے لیں کہ مولانا سعید احمد اسد صاحب گمراہ ہیں۔ ارے بھائی، جب کوئی فتویٰ نہیں دیتا مفتی تو پھر آپ کون ہوتے ہو اور کس بنیاد پہ آپ گمراہ کہہ رہے ہو؟ کوئی دلیل ہے تو پیش کیجیے۔ دلیل آپ نے پیش کرنی ہے جامعہ امینیہ والوں کے سامنے بیٹھ کر، ٹھیک ہے؟ پہلی میں آپ کو دعوت پیش کروں گا، اللہ سے ڈریں، خدا کا خوف کریں، مرنا ہے قبر میں جانا ہے۔ آپ یہ کلپ سن لیں جو میں نے لگائے ہیں ٹھنڈے دل سے، پھر آپ علامہ صاحب کے درد دل کو سمجھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ رجوع کر لیں، معافی نامہ جاری کر دیں۔ اگر آپ رجوع نہیں کرتے، معافی نامہ جاری نہیں کرتے، تو پھر آپ جو دلائل آپ کے پاس ہیں وہ لے کر آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ جامعہ امینیہ والے زندہ ہیں، علامہ سعید احمد اسد صاحب کی روحانی اولاد بھی زندہ ہے، نسبی اولاد بھی زندہ ہے۔ آپ وہ دلائل لائیں، ہم سے بات کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی جو غلط فہمی ہے اس کو بڑے پیار اور محبت سے دور کر دیا جائے گا۔ اور الحمدللہ ہمارے استاد محترم تو سکھاتے پیار تھے، آپ کو نہیں پتہ، سنا نہیں آپ نے؟ ان کے جلسے میں اگر کوئی دیوبندی آیا، کوئی وہابی آیا، سنیوں کی عادت ہوتی ہے نا، پڑ جاؤ، اوہ کون آ گیا کون آ گیا، آپ فرماتے نہیں بھائی بیٹھ جاؤ، خبردار بیٹھ جاؤ، ہاں پتر آگے آ جا، ہاں کی سوال ہے تیرا؟ اور نہیں یار پتر ایسے نہیں ہے جی، اوہ ایسے نہیں، ایسے۔ جو مخالفین کو بھی یوں سمجھاتے تھے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ چیز ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ تو ہم ان کے شاگرد ہیں، آپ سے پیار سے بات کریں گے تو بسم اللہ، یا تو آپ اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے دلائل کے ساتھ تشریف لیں، نہیں تو آپ اللہ سے توبہ کریں اور معافی نامہ رجوع نامہ آپ جاری کر دیجئے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرکز پر کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کا فیض عام فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دارالعلوم کو ترقیاں عطا فرمائے اور ان کی بلا حساب بخشش اور مغفرت فرمائے۔ ان کی اولاد کو، اہل خانہ کو، ان کے تلامذہ کو، سب کو
صراط مستقیم پر چلتے ہوئے دین متین کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ اس وقت پاک و ہند میں اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے والے 3 گروپ ہیں۔ یہ اہل حدیث، یہ بھی آپ کو سنی کہلواتے ہیں۔ دیوبندی علماء، یہ بھی اپنے آپ کو سنی کہلواتے ہیں، اور ہم تو ہیں ہی سنی۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم نے قرآن کو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اس سے الگ نہیں ہونا۔ یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے، علماء دیوبند کے لیے بھی ہے، اہل حدیث حضرات کے لیے بھی ہے۔ میں خود چل کر ان سے ملا ہوں، ان کے جلسوں میں جا کر میں نے علل اعلان یہ کہا ہے کہ بھئی جھگڑے ہمارے تمہارے 3 ہیں۔ یہ نہ کہیے گا کہ ہمارے درمیان جھگڑا نہیں ہیں جھگڑے۔ آپ 2 الزام ہم پر لگاتے ہو کہ یہ مشرک ہیں، دوسرا الزام لگاتے ہو کہ یہ بدعتی ہیں، اور تیسرا الزام ہماری طرف سے ہے کہ تمہارے بزرگوں میں سے چند بزرگوں نے ایسی باتیں لکھی ہیں جن میں نبی کریم علیہ السلام کی توہین اور گستاخی پائی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم مل کر بیٹھتے ہیں، اور مل بیٹھ کر پہلی باری بھی آپ کو دیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شرک کی متفق علیہ ڈیفینیشن کریں گے، تعریف کریں گے شرک ہوتا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب تعریف ہو جائے گی تو آپ کی ڈیوٹی شروع ہو جائے گی کہ آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ اوے سنی کہلوانے والو، تم یہ شرک کرتے ہو۔ دیکھو نا، کام تو ہم نے قبر اور حشر کے لیے کرنا ہے، کچھ جلنے کے لیے کام تھوڑی کرنا ہے۔ اگر ہم میں واقعی وہ شرک ہوا تو ہم علل اعلان توبہ کر لیں گے، اللہ سے بھی معافی مانگیں گے، اپنے عوام سے بھی معافی مانگیں گے کہ ہم تمہیں غلط بتاتے رہے، اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے کہ بھئی ان کی وجہ سے ہمیں ہماری غلطی پر خبر ہوئی ہے۔ اور اگر پورا زور لگانے کے باوجود آپ شرک کی متفق علیہ ڈیفینیشن نہ کر سکیں، شرک کی تعریف اگر کر لی تو اس کے بعد ہمارا شرک ثابت نہ کر سکے، تو آپ کو بھی پھر یہی 3 کام کرنے ہوں گے۔ اللہ سے بھی معافی مانگنی ہوگی، ہم سے بھی معافی مانگنی ہوگی کہ آپ سچے پکے موحد ہو، مشرک نہیں ہو، ہم آپ کو غلط کہتے رہے، اور اپنے عوام سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ اسی طرح بدعت کا مسئلہ ہے، اسی طرح گستاخی والا مسئلہ ہے۔ میں ان کو کہہ کر تھک گیا ہوں۔ مجھے یہ کہتے ہیں کہ آپ کی سوچ بڑی عمدہ ہے، امت کو اکٹھا کرنے والی سوچ ہے، آپ واقعی داعی اتحاد ہو، سب کچھ کہتے ہیں، لیکن میرے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں۔ تو میں نے پھر اب مناسب یہ سمجھا کہ میں اپنا کیس عوام کی عدالت میں پیش کر دوں۔ آپ جمعہ کے سامعین جو ہو، آپ تو سن ہی رہے ہو، اور یہ فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے میں اب باری باری ایک ایک مسئلہ کر کے ان تینوں مسائل جو ہیں، شرک والے، بدعت والے اور گستاخی والے، ان پر گفتگو جاری رکھوں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھو بیٹے، شرک نام ہے کسی اور کو اللہ جیسا سمجھنے کا۔